دی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم چاندنی رات ہے میں ہوں میری تنہائی ہے چاندنی رات ہے میں ہوں میری تنہائی ہے یاد ایسے میں مدینے کی چلی آئی ہے یاد ایسے میں مدینے کی چلی آئی ہے میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں تھا پھر بھی میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں تھا پھر بھی دل میرا جلوے آقا کا تمنائی ہے دل میرا جلوے آقا کا تمنائی ہے خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ سارا مجمع اپنی عقیدتوں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مقصود کائنات مطلوب کائنات وجہ وجود کائنات صدر بزم کائنات فخر بزم کائنات نبی اکرم نور مجسم شریفوں میں اشرف کریموں میں اکرم جمیلوں میں اجمل حسینوں میں احسن بھوکوں کو کھلانے والے پیاسوں کی پیاس بجھانے والے ننگوں کو لباس پہنانے والے ہم سب کے آقا و مولا روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں سارا مجمع دل لگا کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے گھٹنے پکڑ لیے ہیں گھٹنے چھوڑیں اور حضور پر درود پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہے فرشتے بھی پڑھتے ہیں آپ کو اور ہم کو بھی پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو جسے درود پڑھنا آتا ہے وہ ذرا زوردار آواز میں پوری اپنی طاقت کا استعمال کر کے درود شریف ایک مرتبہ پھر لہرا کے پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے قبل آپ نے نعت منقبت بہترین اشعار سماعت کیے بہترین نظامت آپ سن بیان سب کچھ سنا ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے آپ نے اور انشاءاللہ اس محنت کا صلہ آپ کو یہاں جلسے کی کامیابی کی شکل میں تو دکھائی دے ہی رہا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا صلہ وہ ہوگا جو ہمیں ہماری قبر میں نظر آئے گا اور بروز قیامت ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ حضور کا جلسہ سجایا ہے نا حضور کا جلسہ سجایا ہے حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو حضور کے ذکر پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر خوش ہوتا ہے کس درجہ اللہ اپنے بندے پہ مہربان ہوتا ہے جب فرشتے جا کر کہتے ہیں نا اللہ معلوم کرتا ہے فرشتوں سے فرماتا ہے کہاں گئے تھے کہتے زمین پر کیا کرنے کا تیرے حبیب کا جلسہ ہو رہا تھا تم نے کیا دیکھا کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے جھوم رہے تھے تجھے پکار رہے تھے تیرے حبیب کے نعرے لگا رہے تھے اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو میرے حبیب کا ذکر سن کر جھوم رہے تھے میرے ذکر کی صدائیں بلند کر رہے تھے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا بے شک سبحان اللہ حضور کے ذکر کی محفل میں آپ آئے سبحان اللہ حضور نہ آتے کچھ بھی نہیں ہوتا نبی نہ ہوتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے جہان سب سے بڑی دولت اسی لیے ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم اپنے آقا کی محبت میں یوں کہتے ہیں سارے سنی آپ میرا ساتھ دیں گے
بہت اچھی شاعری، بہت اچھے اشعار، بہت اچھا انداز، بہت اچھا ترنم آپ نے سنا. میرا ایسے ہی ہے، بس جیسا بھی ہے سن لیجئے گا. فضل رب الاولی اور کیا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ. ہر شخص اپنی ذمہ داری خود محسوس کرے. مجھے سنانے کے لیے آپ کو بالکل نہیں بولنا، ان علماء کو سنانے کے لیے آپ کو بالکل نہیں بولنا، مجھے خوش کرنے کے لیے بالکل. پیچھے جو دقت اگر ہو رہی ہو تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے سرک جائیں تاکہ پیچھے سے لوگ جو آ رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. جتنی جگہ ہے آپ لوگ مل مل. اب تو سردی کا موسم ہے، جتنا قریب ہو کے بیٹھ جاؤ گے اتنی گرماہٹ بنی رہے گی، ٹھنڈ نہیں لگے گی. جہاں بھی گیپ ہوگا وہاں سے ہوا گزرے گی. بیٹھ جائیں جلدی قریب ہو کر. کچھ لوگ اپنی جگہ بدلیں گے، کچھ لوگ جو ہے ایسے موقع کا فائدہ اٹھا کے سوچتے ہیں کہ نکل لو. خیر بیٹھیں آپ حضرات، جلدی بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھیں اور سائلنس ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. اب ذرا لہک کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کیا کہا؟ مجھے خوش کرنے کے لیے آپ کو بولنا ہی نہیں، آپ کو بولنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. آپ کو بولنا ہے رب کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے. فضل رب الاولی اور کیا چاہیے. 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 مل گئے مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل گئے مصطفیٰ اور کیا، اور کچھ بھی چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. بہت بڑا شعر ہے، بہت بڑا شعر ہے، کیونکہ آپ کی سماعتیں بڑی بڑی. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ہم نعرہ لگاتے ہیں واہ واہ واہ. حضور کا دامن، زور سے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے. دامن مصطفیٰ، اس کا مطلب یہ کپڑے والا دامن نہیں ہے، کرتے کا نہیں. حضور کا طریقہ، حضور کی سنتیں، حضور کا دیا ہوا مشن، ہم اس کو کبھی بھی. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے. ان کو روزے ان کو روزے جزا اور کیا ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. واہ. چاہیے. ان کو روزے جزا
سبحان اللہ لاجواب واہ واہ آپ بول سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ میرا علاقہ ہے سمجھو، دور نہیں ہے یہ سنبل سے پہلے قصبہ پڑتا ہے دریا، اس سے کچھ آگے پیچھے ہوگا، آنا جانا بھی رہتا ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نہیں بول رہے ہیں اس لیے بول رہے ہیں، نہیں آپ بول رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر زبان ہے بولنا جانتے ہیں تو بولیے، اور اگر گونگے ہیں تو 29 تاریخ جمعے کا دن حضرت سید جمال الدین رحمت اللہ علیہ کا عرس ہے۔ جتنے گونگے بچے ہوتے ہیں علاج سب کا سرسی میں حضرت جمال الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ یہ حضرت واقعی میں جیب چڑھائی جاتی ہے۔ تو تم چاہو اگر گونگے ہو تو مجھے بتا دو، تم بھی اگر نہ آ سکو میں تمہاری جیب چڑھا دوں گا۔ بے شک نہیں تو آپ بولو، بالکل زندہ ہو کے سنو، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ میرے ساتھ اگر کہیں کوئی لفظ اگر بول کے اس کو پورا کر دیں گے تو آپ کو اور لطف بھی زیادہ آئے گا، پڑھنے سننے کا بھی ثواب دونوں کا ملے گا۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے واہ بے شک چاہیے۔ اب ایک شعر اور سن لیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس میں تو بول ہی جائے گا، اس میں تو کوئی گونگا بھی ہوگا تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے بول ہی جائے گا، چاہے اسے آ کرنا پڑے دے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، واہ 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 کیا کہنے۔ جو کچھ بھی ملتا ہے ہمیں حضور کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے۔ کیا دی بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب حضرت واہ زندہ باد۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کے ہی صدقے میں، حتیٰ کہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو فقط اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات اپنے محبوب کے ہی لیے سجائی اور بسائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ میں آسمان کو پیدا کرتا۔ غور کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ کائنات کو شان مصطفیٰ دکھائی جائے۔ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں فروغ دیا ہے وہ فقط اس لیے
یہ سب میرے نبی کی وجہ سے ہے. یہ رانائیاں، یہ بہاریں، یہ نظارے، یہ کائنات کے جلوے، یہ رنگینیاں سب میرے حضور کی وجہ سے ہیں. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا فقط اس لیے کہ نبی کے صدقے میں نبی کی شان دکھانا ہے. آپ ساری انسانیت کو ذرا دیکھو، پہلے انسان تک پہنچو. انسانیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی. اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسولان اعظام دنیا میں تشریف لائے. سارے نبی، سارے رسول دنیا میں آئے، مگر جو مصطفیٰ جان رحمت کو شان اللہ نے عطا فرمائی، سب کی عظمتیں اپنی جگہ، مصطفیٰ کا مقام سب سے اعلیٰ. مصطفیٰ کا مقام سب سے اعلیٰ. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. ساری کائنات میں اگر فضیلتیں سب سے زیادہ کسی کو ملی تو وہ میرے مصطفیٰ. ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. واہ 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 واہ. وہ تمہارے میرے آقا، وہ مصطفیٰ جان رحمت، ذہن قریب کرو عزیزوں. نہ ان جیسا کوئی حسین ہے، ان جیسا. حسن کی بات چلتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام زبان پہ آتا ہے. اللہ نے بڑا حسن عطا کیا. آج ہمارے یہاں لوگ اپنے حسن پہ ناز کرتے جو ذرا سا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ذرا سا گورا رنگ عطا کر دیا، وہ اپنے حسن پہ اترا رہا ہے. مگر اپنے حسن پہ اترانے والوں، آؤ میں تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بتاؤں. فرمایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا. آپ جب کوئی چیز کھایا کرتے تھے، یہ جو حلق ہے، گلا ہے، یہ کھال اتنی باریک، اتنی خوبصورت، بالکل سفید. آپ کوئی چیز کھائیں، حلق سے وہ اترے، وہ نیچے اترتی ہوئی باہر سے صاف نظر آتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام پانی پیئے، حلق سے اترتا ہے، پانی اترتا ہوا حلق سے صاف نظر آتا ہے. وہ حسن ہے حضرت یوسف کا. آواز اس کی اگر ہو تو بڑھا دو. وہ حسن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے فرمائے. کیا بات ہے، واہ. پروردگار عالم نے حسن کے 10 حصے فرمائے. 9 حصے حسن اکیلے حضرت یوسف کو عطا فرما دیا. 1 حصہ حسن اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو عطا فرمایا ہے. واہ 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 واہ. آج دنیا کے حسن کی باتیں کرنے والوں، تاج محل کے حسن کی باتیں کرنے والوں، یہ جو 1 حصہ دنیا کو حسن ملا، اس 1 حصے کا تھوڑا سا حصہ ہے جس پہ آپ قربان ہو، جس پہ آپ فدا ہو. یہ جو دنیا میں آپ کو خوبصورت چہرے نظر آتے ہیں، 10 حصوں میں 1 حصہ، 1 حصے کا ذرا سا حصہ ہے جسے دیکھ کر تم کہتے ہو واہ کیا بات ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے حسن تو حضرت یوسف کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کتنا 9 حصے اکیلے حضرت یوسف کو عطا فرما دیا. اور جب 10واں حصہ کائنات میں بٹا، اللہ کی مخلوقات میں بٹا، تو کائنات
کے حصے میں بھی حضرت یوسف کو حصہ اللہ نے عطا فرمایا. واہ 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 واہ. اتنا حسن اللہ نے دیا حضرت یوسف علیہ السلام. جانتے ہو کائنات کے حسن سے بھی اللہ نے حضرت یوسف ہلو اتنا حسن اللہ تعالی نے عطا فرمایا, اتنا حسن. مگر اب ایک جملہ میں دے رہا ہوں, اس جملے پہ سارے ملک حسین گنج کے مسلمان اگر تڑپ جائیں تو یہ آپ کے ایمان اور آپ کی محبت کی بات. نہ تڑپیں تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا, میں تو پھر بھی آپ کو سناؤں گا ہی. زور سے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا. فرمایا گیا آپ کا چہرہ اتنا چمکدار, اتنا چمکدار, اتنا چمکدار. آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے, پردہ کر کے رکھتے تھے. اتنا اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا چہرے پہ نقاب, کیونکہ جو چہرے پہ نظر ڈالتا اس کی نظریں رکتی نہیں تھی, ٹکتی نہیں تھی, جمتی نہیں تھی. آپ نے سورج کو دیکھا, سورج دیکھا, جب یوں سورج کو دیکھتے ہو تو نگاہیں رکتی ہیں, جمتی ہیں, فوراً ہٹا لیتے ہو. اے لوگوں ذرا غور کرو, فرمایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہو جب کوئی دیکھے تو نظریں ٹکائی نہیں جاتی. یہ جملہ ہمارے علماء بھی سنیں گے. حضرت نظریں جمائی نہیں جاتی, ٹکائی نہیں جاتی. بہت بڑا جملہ دے رہا ہے. مگر آپ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں ذرا چل, حسینوں کی نگری کے شہنشاہ کی بارگاہ میں چل. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے کہ جس پر نظریں جمائی نہیں جاتی, مگر میرے مصطفیٰ کا وہ حسن ہے جو نظریں ڈالے تو نظریں ہٹائی نہیں جاتی.